اردو پروگرام سامعین حضرات، پہلے سماعت فرمائیے جناب شاہد کمال سے ان کا مقالہ اردو ادب کا ایک فن، خاکہ نگاری۔ انسان کے معاشرتی و سماجیاتی تمدن کی سب سے طاقتور شناخت اس کی لسانیاتی تہذیب ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کی شیرازہ بندی کو منتشر کرنا مقصود ہو تو بغیر جدلیاتی الغار کے محض اس قوم کو اس کی لسانی قوت کے جذب و کیف اور اس کے عوامی ترسیلات کی قوت اختیار کو سلب کر لیا جائے تو اس قوم کی تہذیب و ثقافت خود بخود اپنی شناخت کھو دے گی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انسان کی لاکھوں سالہ تاریخ کی کوکھ سے سینکڑوں تہذیب و ثقافت نے اس کرۂ ارض پر جنم لیا اور ان کی لسانی تمدن آج تاریخی باقیات کا محض ایک حصہ بن کر رہ گئی ہیں۔ اس لیے کسی بھی قوم و معاشرے کا عروج و زوال اس کی زبان کی تہذیب و ثقافت کے عروج و زوال سے ہی عبارت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری سینکڑوں سالہ تہذیب و ثقافت کا نطفہ تخلیق ہماری اردو زبان کے اندام ارحام سے نمو پذیر ہوا، اور آج یہ زبان اپنی پوری توانائی کے ساتھ خلیج بنگال کی سرکش موجوں کو عبور کرتی ہوئی بحیرہ عرب کے جغرافیائی حدود سے بھی آگے کی مسافت طے کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ہمارے اردو زبان و ادب کے لیے ایک اچھی بشارت ہے۔ اردو زبان کے عروج کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ہر بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے اور قدم سے قدم ملا کر چلنے کا ہنر سیکھ چکی ہے۔ اس زبان کے دامن میں بڑی وسعت ہے جو بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہر زبان کے تہذیبی قدروں کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اردو زبان و ادب میں پائی جانے والی بیشتر اصناف سخن دوسری زبانوں سے ہی مستعار ہیں۔ اس کے باوجود ہماری زبان نے اس کی پرورش و پرداخت میں کسی سوتیلے پن کا بیوہار نہیں کیا۔ شاید اسی لیے اس زبان کو گنگا جمنی تہذیب کی علامت کہا جاتا ہے۔ اردو زبان و ادب کی مختلف اصناف سخن میں ایک اہم صنف خاکہ نگاری بھی ہے۔ اردو ادب میں خاکہ نگاری کا فن یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ خاکہ نگاری اردو ادب کی بہت قدیم صنف نہیں ہے، لیکن یہ جدید صنف سخن اردو ادب میں ایک اہم مقام رکھتی ہے جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ خاکہ نگاری کے معنی اردو ادب میں نقش نگاری کے ہوتے ہیں، جسے انگریزی میں اسکیچ، کامک پن پورٹریٹ اور ہندی میں خاکہ نگاری کو ریکھا چتر کہتے ہیں۔ لیکن افسانہ نگاری، ناول نگاری، خطوط نویسی کو خاکہ نگاری کے فن سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ خاکہ نگاری کو عمومی اصطلاح میں کسی شخص کی شخصیت کے ظاہری اور معنوی خوبیوں کا تذکرہ بغیر کسی ترمیم و تنسیق کے بیان کرنے کے فن کو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ اردو ادب میں خاکہ نگاری کو مرقع نگاری اور قلمی چہرے کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں ناقدین اور دانشوروں نے اس کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے کہ کسی بھی شخصیت سے متعلق اس کے خارجی اور باطنی اوصاف کو اس طرح سے ضبط تحریر کیا جائے کہ پڑھنے والا اس شخصیت کی اسٹل امیجری کو متحرک صورت میں چلتا پھرتا ہوا محسوس کرنے لگے۔ اسی کا نام خاکہ نگاری ہے اور اس کی مشرقانہ مہارت رکھنے والے کو خاکہ نگار کہتے ہیں۔ نثار احمد فاروقی نے اپنی کتاب دید و دریافت میں خاکہ نگاری کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ ان کا یہ اقتباس ملاحظہ کریں۔ اچھے اسکیچ یعنی خاکہ نگاری کی تعریف یہ ہے کہ بعض گوشوں کی نقاب کشائی ایسی ماہرانہ نفاست کے ساتھ کی جائے کہ اس شخصیت کا خاص تاثر پڑھنے والے کے ذہن میں خود بخود پیدا ہو۔ اچھا خاکہ وہی ہے جس میں کسی انسان کے کردار اور افکار دونوں کی جھلک ہو۔ خاکہ پڑھنے کے بعد اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کا مزاج، اس کے ذہن کی افتاد، اس کا زاویہ فکر، اس کی خوبیاں اور خامیاں سب نظروں کے سامنے آ جائیں۔ خاکہ نگاری کا یہی خاص وصف ہے۔ جب ایک خاکہ نگار کسی شخص کی تمام خوبیوں اور خامیوں کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ تحریر کرے جس کو قاری نے نہ دیکھا ہو، اس کے باوجود اس شخص کی شخصیت کے خط و خال کو اس کی خاکہ نگاری کے تحریر کے آئینے میں بہت ہی واضح طور پر محسوس کر سکے، اور اس کے ذہن کے کینوس پر ظہور پذیر ہونے والی شخصیت کی تمام خوبیاں اور خامیاں ایک اجتماعی حیت کے ساتھ تقسیم ہو کر ایک اکائی کی شکل میں متحرک ہو جائیں، اسے خاکہ نگاری کا فن کہتے ہیں۔ خاکہ نگاری کی تاریخ اردو میں زیادہ سے زیادہ 150 سالہ تاریخ پر بسیط ہے، لیکن مغربی ادب میں خاکہ نگاری کی باضابطہ تاریخ 1608 بتائی جاتی ہے، اور خاکہ نگاری کا پہلا مجموعہ کیریکٹر ورچوز اینڈ وائسز کے نام سے شائع ہوا تھا، اور جان ایئرلس کے کرداروں سے متعلق 2 مجموعے شائع ہوئے، جس میں سے ایک کا نام مائکرو سوموگرافی ہے
اور گولڈ اسمتھ کا نام بھی خاکہ نگاری میں بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ گولڈ اسمتھ کی مشہور زمانہ کتاب سٹیزن آف دی ورلڈ اپنے زمانے کی کافی مقبول ترین کتاب رہی ہے۔ اس کتاب میں کچھ شخصی خاکے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیے گئے ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جانسن کی ایک مشہور کتاب لائف آف پوئٹ ہے، جس میں اس عہد کے پیش رو شعراء کے ساتھ تحت رفتہ کے شاعروں کے بھی سوانے کے ساتھ ان کی خاکہ نگاری کی بہترین کوشش کی گئی ہے۔ یہ کتاب 1777 میں شائع ہوئی۔ جانسن کی اس کتاب کو اردو ادب کے ناقدین محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات سے مماثلت دیتے ہیں، لیکن اردو ادب میں خاکہ نگاری کی تاریخی دریافت کے مطابق ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری زبانی کچھ اس کی زبانی کو باضابطہ خاکہ نگاری کی بنیادی کتاب تصور کی جاتی ہے۔ اردو ادب میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک خاکہ نگار گزرے ہیں جن کی خاکہ نگاری کا انداز اپنے اندر ایک الگ زاویہ انفراد کی عکاسی کرتا ہے۔ نثار احمد فاروقی، جمیل جالبی، شمیم حنفی، ڈاکٹر سلیم اختر، اعجاز حسین، آمنہ صدیقی، ڈاکٹر خلیق انجم وغیرہ نے اچھے خاکے لکھے ہیں۔ ان کے خاکوں کو پڑھنے کے بعد خاکہ کیا ہے اور اس کے فنی نکات کی مختلف جہتیں قاری پر کھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور یہ غیر متحرک کردار کی اس طرح سے پہ کر تراشی کرتے ہیں اور لفظوں کی ایسی قبائیں تراشتے ہیں کہ وہ کردار ہماری نظروں کے سامنے مختلف زاویوں سے گردش کرتے ہوئے دکھائی دینے لگتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک خاکہ نگار کی فکری بوقلمونی اور اس کی قوت مشاہدہ کا عملی تجرد ہوتا ہے جو اپنے قاری کے شعور و احساس کے اعصاب پر اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ ایک خاکہ نگار جو اپنی قاری کو دکھانا اور محسوس کرانا چاہتا ہے، قاری کا ذہن وہی دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ اس لیے کہ خاکہ نگاری کا فن بہت مشکل ہے اور اس فن کی تکنیک بھی دیگر اصناف سے قدر مختلف ہے۔ میں اپنی بات کی توثیق کے لیے معروف نقاد جمیل جالبی کا یہ اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خاکہ نگاری میں قوت مشاہدہ، ماضی کے واقعات کو یاد کر کے پیش کرنے کا ڈھنگ اور ان سب واقعات کو اپنے زاویہ نظر کی لڑی میں پرو کر خوبصورت ہار یا گلدستہ بنانے کا سلیقہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس طرح خاکہ نگاری سیرت نگاری سے بالکل ایک الگ صنف ادب بن جاتی ہے۔ دراصل جدید خاکہ نگاری مختصر افسانے سے بہت قریب ہے۔ خاکہ نگاری سے متعلق جمیل جالبی کا یہ اپنا نظریہ ہے۔ انہوں نے اس اقتباس میں خاکہ نگاری سے متعلق کچھ اہم نکات کی طرف نشاندہی کی ہے۔ جدید خاکہ نگاری مختصر افسانے سے قریب ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ میرا موضوع اس بات کا متحمل نہیں کہ میں اس پر مزید منطقی اور تنقیدی زاویے سے گفتگو کروں، لیکن ایک بات تو سارے محققین میں قدر مشترک ہے کہ خاکہ نگاری ایک مشکل صنف ادب ہے۔ اس میدان کی شہ سواری اتنی آسان نہیں۔ ڈاکٹر خلیق انجم ذاکر لال کشمیری کی خاکہ نگاری سے متعلق اپنی رائے کچھ اس انداز میں پیش کرتے ہیں، یہ اقتباس ملاحظہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ خاکہ نگاری کا فن بہت مشکل فن ہے۔ اس میں نام پیدا کرنا بہت آسان نہیں، اس کے لیے خاص قسم کی ذہنی رجحان اور ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فن سلو سائیکلنگ کی طرح ہے، اپنے حدود کا خیال بہت ضروری ہے، خلوص، تفصیلات کا ذخیرہ، ریسرچ کا انداز، مثبت اور منفی پہلوؤں کا توازن، بیلاگ اور دیانتدارانہ اظہار کا حوصلہ، اور ان سب کے ساتھ زبان اور اسٹائل پر عبور، اور پھر دلچسپ انداز سے بات کہنے کا ایسا ڈھنگ کہ پڑھنے والا مسحور ہو کر پڑھتا جائے، کہیں رکے نہیں۔ یہ کچھ بنیادی تقاضے ہیں ایک کامیاب خاکہ نگاری کے۔ ایک خاکہ نگار کے لیے زبان پر دسترس، لفظوں کا تصرف اور ذہنی بزلہ سنجی، ذکی الحسی کے ساتھ تحقیقی تدوین کی بہترین صلاحیت کا اس کے اندر پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر خاکہ نگاری جیسی صنف میں ایک قدم بھی چلنا محال ہے۔ اس موضوع کے ضمن لاحقے کے طور پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ خاکہ نگاری صرف ادب کے نثری حصے سے ہی مخصوص نہیں، بلکہ اردو شاعری میں بعض ایسے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کمال فن کی بنیاد پر منظوم خاکہ نگاری کی بہترین مثال پیش کی ہے۔ لیکن اردو شاعری میں زیادہ تر خاکہ نگاری مفروضہ حکایت سے ہی منضبط ہے، جس کی مثال میر حسین کی مثنوی سیر البیان ہے، جو ایک بہترین خاکہ نگاری کا مثالی نمونہ ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر کے مراثی میں خاکہ نگاری کی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں۔ دیگر شعراء کے ساتھ جوش ملیح آبادی کی بہت سی نظمیں خاکہ نگاری کا بہترین نمونہ ہیں، جیسے جنگل کی شہزادی، فتنہ خانقاہ وغیرہ۔ جوش ملیح آبادی کی نظم فتنہ خانقاہ خاکہ نگاری کی بہترین مثال ہے۔ حالانکہ یہ خیالی مفروضے پر مبنی ہے، لیکن اس نظم کے مرکزی کردار کی جس طرح پہ کر تراشی کی ہے وہ خاکہ نگاری کی ایک عمدہ مثال ہے۔ میں پوری نظم سنانے کا پابند نہیں ہوں، لیکن اس نظم فتنہ خانقاہ کے چند اشعار بطور مثال
پیش کر کے اپنی بات کا اختتام چاہتا ہوں۔ اشعار ملاحظہ کریں۔ ایک دن جو بہر فاتحہ ایک بنت مہر و ماہ، ایک دن جو بہر فاتحہ ایک بنت مہر و ماہ، پہنچی نظر جھکائے ہوئے سوئے خانقاہ، زہاد نے اٹھائی جھجکتے ہوئے نگاہ، ہونٹوں پہ دب کے ٹوٹ گئی ضرب لا الہ، پڑھتے ہی فاتحہ جو وہ ایک سمت مڑ گئی، ایک پیر کے تو ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ اردو ادب کا ایک فن خاکہ نگاری، اس موضوع پر آپ سے مخاطب تھے جناب شاہد کمال۔